بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اسلام ہمیں ایک لمبی زندگی کا تصور دیتا ہے۔ ایک تو ہمارا تصور ہے کہ میں 60 سال تک زندہ رہوں گا، 70 سال تک زندہ رہوں گا، 80 سال تک زندہ رہوں گا۔ اسی چیز کو سامنے رکھ کر ہم دنیا میں محنت کرتے ہیں۔ مکان کیوں بنا رہے ہو، کیوں کما رہے ہو، کیوں محنت کر رہے ہو؟ تو سارا ہمارا محنت کا معیار یہ 60 سالہ زندگی ہوتی ہے، 70 سالہ زندگی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام ہمیں اس سے آگے کی زندگی کا تصور دیتا ہے کہ قبر میں بھی ایک زندگی ہے، حشر میں بھی ایک زندگی ہے، آخرت کی بھی ایک زندگی ہے، اور پھر جنت اور جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب ایک مسلمان آخرت کی زندگی کو بھی سامنے رکھے، قبر کی زندگی کو بھی سامنے رکھے، وہاں کے حالات، وہاں آنے والے کام کی چیزیں، تو پھر انسان خیر خواہ بنتا ہے، ہمدرد بنتا ہے، اچھائیاں، خیر خواہیاں، نیکیاں، اچھے اعمال کرنے کا عادی بنتا ہے۔ اور جب انسان کی زندگی صرف 70 سالہ ہو، بس دنیا کی زندگی، جو کرنا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، محنت سب دنیا کے لیے ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، تو یہ انسان مفاد پرست بنتا ہے، اغراض پسند، اپنے مفاد، اپنی اغراض، اپنی خواہشات پوری ہو۔ شریعت ہمیں بنا رہی ہے خیر خواہ اور ہمدرد کہ زندگی اس طرح گزارو کہ یہ صرف 60 سال زندگی نہیں بلکہ آگے کی زندگی بھی ہے، اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو گے تو خیر خواہی اور ہمدردی، اچھائی، نیکی، اعمال صالحہ سب کی توفیق ہوگی۔ ایک شخص ہو کہ وہ اپنی صرف زندگی کو سامنے رکھتا ہے کہ بس میرا مفاد پورا ہو جائے، میری خواہش پوری ہو جائے، مجھے مل جائے، کسی کو ملے نہ ملے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنی زندگی کو بھی سامنے رکھتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی زندگی، اپنے پڑوسی، اپنے مسلمان بھائیوں کی زندگی کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ اور مد نظر کیا ہوتا ہے، پیش نظر کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے کام جو میں دوسروں کے لیے کروں گا آگے آنے والی زندگی میں کام آئیں گے۔ اغراض نہیں ہے، مفاد نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، یہ تو پسند بھی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کو، کہ انسان کوئی کام یہ سوچ کر کرے کہ مجھے شہرت ملے گی، میرا کوئی مفاد پورا ہو جائے گا۔ نہ، مسلمان کو یہ سوچ دی جا رہی ہے کہ اپنے کوئی بھی کام ہو یہ سوچو کہ آخرت میری اس سے بن جائے گی، اللہ کے ہاں اجر و ثواب، مقام، مرتبہ مجھے مل جائے گا، دنیا کی عزت، شہرت دنیا میں رہ جائے گی۔
تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ مزاج بنایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں میں اس مزاج کو اور اس سوچ کو پسند فرمایا ہے، اور اس سوچ کی، اس مزاج کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، ساری اچھائیاں بند ہو جاتی ہیں، اس کی نیکیوں کا سلسلہ رک جاتا ہے، لیکن کچھ کام اپنی زندگی میں وہ دوسروں کے لیے کر جاتا ہے، کچھ کام اپنی زندگی میں وہ دوسروں کے لیے کر جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ جو کام اپنی زندگی میں اپنے لیے کیا، مفاد پرستی کی سوچ، اغراض، مقاصد، مفاد میرے پورے ہو جائیں، تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے آخرت میں۔ اور جس کام کو اس نے یہ سوچ کر کیا کہ دوسروں کو فائدہ ہو جائے، میری آخرت میں مجھے فائدہ ہو جائے، تو اس کا اجر و ثواب بھی چلتا رہتا ہے۔ پھر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیادی مثالیں پیش کی ہیں۔ تعلیم ہے، تعلیم، کسی کو تعلیم دلوا دینا، اس کے اندر شعور پیدا کر دینا، اس کو جہالت سے نکالنا، روشنی کی طرف لے آنا، اس کو اچھے اخلاق، اچھے کردار کی طرف لے آنا، یہ تعلیم سے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں ایسے کام کر جائے کہ جس سے لوگوں کو تعلیم، نسلیں، مسلمانوں کے بچے، تعلیم کا شعور ان کے اندر آ رہا ہو، جہالت ان سے ختم ہو رہی ہو، دین کی سمجھ ان کے اندر آ رہی ہو، تو آپ نے فرمایا یہ ایسا کام ہے کہ یہ مر جائے گا، لیکن ہمیشہ کی زندگی میں اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب آتا رہے گا۔ تو یہ سوچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کی سوچ یہ بناؤ کہ اپنا آپ نہ ہو بلکہ دوسرا بھی سامنے ہو۔ آج افسوس ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ سوچ اور یہ فکر، یہ شعور ختم ہو گیا ہے۔ جو دنیا داری، دنیا پرستی، دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں پر یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، آخرت سے انسان غافل ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد اپنی فکر لگ جاتی ہے، اور جو آخرت، فکر آخرت، خوف خدا، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، آخرت کا میدان اس کے سامنے ہوتا ہے، یہ شعور اس کے دماغ میں ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی ذات سے ہٹتا ہے، دوسروں کی طرف آتا ہے، اس کو دوسرے لوگ بھی دکھتے ہیں کہ میں دوسروں کے لیے بھی کچھ کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ عجیب زمانہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، غزوہ احزاب ہے، غزوہ خندق ہے، خندقیں کھودی جا رہی ہیں، مشرکین کا ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، اور خندق کھودتے کھودتے صحابہ سبھی بھوک سے نڈال ہیں۔ حضرت جابر نے دیکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک سے بھی حالت اچھی نہیں ہے، اور آپ کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے تھے، تو ان کو بڑا احساس ہوا کہ یہ کیا ہے، کہ آپ کی بھوک کا یہ حال، کہ بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر دوڑے دوڑے گھر گئے اور اپنے گھر والوں سے کہا بھائی کھانا تیار کرو، جو بھی ہے تیار کرو۔ اپنی فکر نہیں کری، سوچ کیا تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے نڈال ہیں۔ گھر والوں نے کہا بھائی تھوڑا سا گوشت ہے، چھوٹی سی بکری کا بچہ ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، تھوڑا سا سالن بن جائے گا، آپ جائیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیجیے، اور آپ سے کہیے کہ آپ کے جو خاص صحابہ ہیں آپ کے ساتھ ہیں ان کو لیے آئیں، اتنا بڑا مجمع کیسے کھائے گا۔ یہ سوچ اور یہ تصور، یہ دین اور ایمان اور اسلام کی برکت سے دلوں میں آتا ہے۔ جس قدر دین، ایمان
فکر آخرت ہوگا اتنا ہی دوسروں کی فکر بھی آئے گی، دوسروں کی تکلیف دکھے گی، دوسروں کی تکلیف دکھے گی، احساس ہوگا۔ حضرت جابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بھوک میں نے دیکھی، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے گھر جا کر تھوڑا سا آپ کے لیے کھانا بنوایا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، اور کھانا تھوڑا سا ہے، اپنے ساتھ 2-4 ساتھیوں کو لے لیجیے آپ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف ساری امت تھی، اور آپ نے یہی تعلیم ہمیں دی ہے کہ سب کا سوچو، سب کا سوچو، سب کے لیے سوچو، سب کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن بندے سے فرمائیں گے کہ میں بیمار ہوا تھا، تم نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا بھی نہیں کھلایا، تمہیں میں نظر ہی نہیں آتا تھا، میں پیاسا تھا، میری پیاس کا تمہیں احساس ہی نہیں تھا، میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے، تم نے کبھی فکر ہی نہیں کری۔ تو بندہ اللہ سے کہے گا اے اللہ آپ تو ان چیزوں سے پاک ہیں، آپ کو کہاں پیاس، آپ کو کہاں بھوک، آپ کو کہاں کپڑوں کی ضرورت؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، اگر تو کسی بندے کو دیکھتا کہ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، اور تو اس کی ضرورت پوری کرنے کو پہنچ جاتا، اپنا مال اپنی صلاحیتوں سے ضرورت پوری کرتا، تو تم مجھے وہاں پا لیتا، تو میری رضا پا لیتا، تو میری خوشنودی حاصل کر لیتا۔ یہ سوچ دی جا رہی ہے، فکر، اپنے اوپر سے نظر ہٹاؤ، دوسروں کی طرف بھی تھوڑا دیکھو۔ میرا گھر اچھا ہو جائے، میرے گھر کے کچن میں کھانے کی چیزیں اچھی آ جائیں، میرے بچے اچھا کھائیں، اچھے صحت مند ہوں، اچھی تعلیم میرے بچوں کے پاس ہو، اچھی جگہ سے علاج میرے بچوں کا ہو جائے، اچھے کپڑے میرے بچے پہنیں۔ یہ تو اپنی سوچ ہے نا۔ ایک سوچ کیا ہے کہ سب کی بچوں کی فکر، مشکل، پریشان حال، مصیبت زدہ، آفت زدہ، تکلیف میں، بیماریوں میں، بے چینیوں میں، بے سکونیوں میں ایک عظیم یعنی ایک بڑی مخلوق ہے۔ ایک طرف تو وہ ہیں جن کے پیٹ کھانے کھا کے بھر گئے ہیں، کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، کھانا رکھا ہوا دل نہیں چاہ رہا۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے کہ جو کھانے کو ترس رہے ہیں، کھانا نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں میں 2 طبقے بن چکے ہیں، سوچوں کا فرق ہو چکا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کو ایک کیا تھا، ایک ہو کر رہو بھائی، ایک ہو کر رہو۔ میرا بچہ اچھے اسکول میں جس کی فیسیں بہت زیادہ ہیں، غریب کا بچہ ایسے اسکول میں کہ جہاں نہ تعلیم ہو، نہ بس کیا فیس نہیں دے سکتا، وہ علاج تفریق ہو گئی ہے، اچھا مہنگا علاج الگ ہے اس کے لیے، ایک طبقہ ایسا ہے جو بیچارہ اچھا علاج نہیں کرا سکتا۔ یہ تفریق یہ ہو چکی ہے۔ یعنی جو شعبے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے فرما گئے تھے یہ صدقہ جاریہ ہے، ان شعبوں سے کمانا مت، ان چیزوں کو کام کرنا اس طور پر کہ تمہاری آخرت بنے گی۔ آپ مثال دے کر گئے، تعلیم کا شعبہ، صدقہ جاریہ، خیر کے کام، ہسپتال، علاج، یہ آپ مثال دے کر گئے ہیں کہ ان شعبوں کو صدقہ جاریہ کے طور پر کر کے آنا کہ تم دنیا سے چلے جاؤ، تمہارے بعد ان چیزوں میں کام ہوتا رہے اور تمہیں ثواب ملتا رہے۔ لیکن آج افسوس، مفاد، اغراض، دنیا پرستی اتنی ذہنوں پہ سوار ہوئی کہ آج سب سے بڑے کمانے کے شعبے یہی ہیں۔ آج سب سے بڑے کمانے کے ذریعے یہی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کھانا بیچنا معیوب سمجھا جاتا تھا، معیوب۔ مسافر گزر جائے بھوکا، اپنے لیے اس کو عیب سمجھا جاتا تھا، کیا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج سب سے کمائی کا دھندا کھانا بن گیا۔ یعنی سب سے زیادہ کمائی آج کے دور میں کھانے سے ہو رہی ہے، سب سے زیادہ کمائی آج کے دور میں تعلیم سے ہو رہی ہے، سب سے زیادہ کمائی آج کے دور میں علاج سے ہو رہی ہے۔ جو شعبے اور جو کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے کہ صدقہ جاریہ کے طور پہ کرنا، اپنا لگانا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یہ سوچ ہی ختم ہو گئی، یہ سوچ ہی ختم ہو گئی، مرنے کی سوچ ختم۔ جو بھی ہے 70 سالہ زندگی میں کما لو، جمع کر لو، جمع کر لو، جیبیں بھر لو اپنے آپ کو، یہ سوچ اللہ کے رسول نے تو نہیں دی تھی بھائی۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے تو نے کپڑے نہیں پہنائے، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کری، میں مصیبت زیادہ تھا، میں آفت زیادہ تھا، تو نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ بندہ کہے گا اللہ آپ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہے گا جن کو ضرورت تھی ان تک پہنچتا تو میں تجھے وہاں مل جاتا۔ یعنی عجیب زمانہ ہے، عجیب سوچ مسلمانوں کی بنتی جا رہی ہے، عجیب ذہن بن گیا ہے، اپنی فکر جمع کرنے کی فکر، اور یہ سوچ مسلمانوں کی نہیں ہوتی تھی، یہ سوچ نہیں ہوتی تھی مسلمانوں کی۔ مسلمان تو وہ تھا جو فراخ دل تھا، کشادہ دل تھا، وہ دوسروں کو کھلا کر خوش ہوا کرتا تھا، سوچ بنائی تھی، وہ دوسروں کو کھانا کھلاتا تھا خوش ہوتا تھا، وہ دوسروں کو پہنا کر خوش ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، یتیم بچوں کو کپڑے پہنا کر عید کے دن خوش ہو رہے ہیں۔ آپ اعلان فرما رہے ہیں اپنی مجلس میں، بھائی میرا مہمان ہے، مسافر ہے، کھانا کون کھلائے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ کھانے پہ۔ کھانا کھلا رہے ہیں گھر پہ، اپنے بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا، خود بھی بھوکے ہیں، بیوی کو بھی بھوکا کہہ دیا رکھا، کیونکہ کھانا ایک بندے کا تھا، مہمان کو کھلا کر خوش ہو رہے ہیں۔ سوچ دیکھیں کیسی تھی۔ اتنا نہیں تھا کہ خود بھی کھا لیں، بچوں کو بھی کھلا لیں، بیوی بھی کھا لیں، نہ، اتنا تھا کہ ایک بندہ کھائے گا۔ تو انہوں نے کہا میں بھی بھوکا، بیوی نے کہا بچے بھی بھوکے سو جائیں گے، میں بہلا دوں گی ان کو، سلا دوں گی، لیکن آنے والے مہمان بھوکے کی فکر، یہ سوچ تھی بھائی۔ اس پر بہت ساری مثالیں ہیں قرآن و حدیث میں، لیکن اصل تصور سوچ مزاج بنانا ہے کہ اپنے اندر سے وہ سوچ دنیا پرستی کی، مال و دولت کی حوث کی، حب جاہ حب مال، دولت کی حوث اپنے اندر سے ختم کرنی ہے، تب دوسرے نظر آئیں گے، تب دوسروں کی تکلیفیں نظر آئیں گی۔ جب تک اس چیز کی محبت دل میں رہے گی یہ ہمیں برباد کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اس دنیا کی وجہ سے میری امت برباد ہوگی، اس مال کی وجہ سے میری امت برباد ہوگی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ کھانا ہے تھوڑا سا آپ کھا لیں۔ آپ نے فرمایا سارے صحابہ کو چلو بھائی جابر نے سب کی دعوت کی ہے، آپ نے اپنی بھوک کو چھوڑ دیا، سب کو لے گئے اپنے ساتھ، سب کو کھلایا، اور اللہ نے برکت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے معجزہ تھا، وہ 3 4 6 بندوں کا کھانا کئی 100 لوگوں نے کھا لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کیا تھی؟ نہیں بھائی 1 2 نے نہیں، ساروں کی فکر ہے، سب کو کھلانا ہے، سب کو کھلانا ہے، سب کو لے گئے اپنے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں، بھوک سے نڈال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھوں کو اپنے گھر لے گئے، آؤ۔ گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے؟ گھر والوں نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف دودھ کا ایک پیالہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ دودھ کا پیالہ لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا اور وہ جو صفہ پہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بلا کر لے آؤ۔ سب کو دودھ کے پیالے میں سے پلایا اور آخر میں خود پیا۔ خود بھی آپ کو ضرورت تھی، آپ کے گھر میں دودھ کے پیالے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا گھر والوں کے لیے، لیکن آپ نے سب کو پلایا، آخر میں خود پیا۔ تو یہ فکر تھی۔ احادیث میں اس طرح کے واقعات ہم سنتے ہیں، لیکن اس سننے سے سوچ بننی چاہیے نا ہماری آپ کی، دوسروں کی تکلیف کا احساس۔ میرا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، دوسرے کا بچہ تعلیم کیوں حاصل نہیں کر رہا؟ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں نا، تعلیم بہت مہنگی ہے۔ سوچ یہ بن جائے کہ جب میرا بچہ تعلیم یافتہ بن سکتا ہے تو میں دوسرے کے بچوں کو بھی تعلیم دلواؤں گا۔ سوچ یہ ہو مسلمانوں کی، میرا بچہ اس کا علاج اگر اچھا ہو سکتا ہے، غریب کا بچہ کیوں بیمار پڑا ہوا ہے، وہ اچھا علاج کیوں نہیں کرا سکتا؟ تو جب یہ سوچ پیدا ہوگی تو دوسروں کی تکلیفیں بھی دکھیں گی، دوسروں کی تکلیفیں دکھیں گی، اور جب تک یہ سوچ نہ آئے تو پھر ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، کہنے کو تو مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، لیکن خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبوں سے ہم خالی ہیں، دل ہمارا خالی ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں کے حالات سب کے سامنے ہیں، اس وقت کے مسلمانوں کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ کہاں آفت زدہ، مصیبت زدہ سیلاب زدگان، کہاں فلسطین کے مظلوم مسلمان، کیا حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں کہ ایک طرف ایسا ہے کہ وہ بیچارے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں، زندگیوں سے ہار چکے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے پینے کو ہے نہ رہنے سہنے کو ہے، لیکن ایک طرف مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو بہت زیادہ مالی فراوانی رکھتے ہیں، اپنے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس کثرت ہے، کثرت،
ضائع کرتے ہیں، پھینکتا ہے کھانا. تو ایک طرف تو وہ طبقہ ہے مسلمانوں کا کہ جو بیچارہ مصیبت زدہ ہے، آفت زدہ ہے، مدد و نصرت کے انتظار میں، کوئی آئے گا مسلمان بھائی میری مدد کرے گا. اس کو کسی کافر سے امید نہیں ہے، اس کو کسی کافر سے امید نہیں ہے، نہ امید لگائے گا مسلمان. وہ انتظار میں کہ کوئی مسلمان آئے گا میری مدد کرے گا. وہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کی آنکھیں کھول دے، دکھا دے ہمارے ظلم کو، ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے، ہماری مظلومیت اور ہماری بے بسی اور جس زندگی سے ہم گزر رہے ہیں، دکھا دے مسلمانوں کو. اور دوسری طرف کا مسلمان اس کی آنکھیں نہیں کھول کر دے رہی ہیں، اس کی آنکھیں نہیں کھول کر دے رہے ہیں، اس کے اندر احساس ہی پیدا نہیں ہو رہا. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگر نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر نعمتوں سے نوازا ہے، دینے کے قابل کیا ہے، تو بھائی اس وقت کہ جو مسلمان مختلف جگہوں پر ہیں، بالخصوص ہمارے ملک میں ہی جو سیلاب آئے ہیں، وہ ایک مدد و نصرت کی منتظر ہیں. ان کی فکر کرنا، ان کی مدد و نصرت کو پہنچنا، ان کی ضرورت کو سمجھنا سننا اور ان کی ضرورت کے مطابق چیزیں پہنچانا جو ان کی ضروریات ہیں. تو ایک طرف تو یہ سوچ بھی اگر اللہ نے دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے مظلوم مسلمان فلسطین کے جو بالکل ہی بے سہارا ہیں، اور کافر کا ظلم، اس یہودی اسرائیل کا ظلم بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے. اب تو مسلمانوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ کون ہے انسانیت کا ہمدرد، اور کون ہے نسل کشی اور انسانیت کو ختم کرنے والا، کون ہے دہشت گرد، کون ہے انسان کو قتل کرنے والا، نسل کشی، انسانیت کو ختم کرنے والا کون ہے. آج تک تو مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، نسل کشی کرتے ہیں. آج تو مسلمانوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ کون ہے ظالم. ایسا ظلم تاریخ نے بھی کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ اگر کھانے کی لائن میں، پانی کی لائن میں لگے ہوئے تو وہاں بھی ان کو مارا جا رہا ہے. علاج کے لیے ہسپتال پہنچے تو وہاں بھی مارا جا رہا ہے. مارنے والے کون ہیں؟ وہی جن کی ہم تعریفیں کرتے تھے وہ لوگ بہت اچھے ہیں، وہ کافر بہت اچھے ہیں، ان کے معاشرے میں ظلم نہیں ہے. ظلم تو دیکھیں ان کا ظلم دیکھیں. آنکھیں کھل جانی چاہیے مسلمانوں کی کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے اور مسلمانوں کو کتنی پیاری تعلیم دی ہوئی ہے کہ ایسا ظالم مسلمان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دیتے ہیں، فتح دیتے ہیں، مسلمان ایسا ظلم نہیں کرتا. بہرحال اپنی دعاؤں میں بھی اپنے پریشان حال، مصیبت زدہ، آفت زدہ اور مظلوم مسلمان بھائیوں کو یاد رکھیں، اور اپنے جان سے، مال سے جس قدر ممکن ہو ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں. اور اس سلسلے میں جو لوگ یعنی مخلص بھی ہیں اور مستند ہیں، یعنی جو ادارے مخلص بھی ہیں، مستند بھی ہیں اور ان تک اپنی مدد پہنچا رہے ہیں، اچھی طرح چھان بین کر کے، تحقیق کر کے ان تک اپنی مالی امداد پہنچائیں تاکہ مظلوموں تک ہماری مالی امداد پہنچ سکے اور اللہ کے ہاں ہم کسی طرح جواب دہ ہو سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.